بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سینیٹر حسیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ملک کو ڈیفالٹ ہونے والی بات ہم سن رہے ہیں اور اس کو بعض لوگ اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ باقی ڈیفالٹ کے خطرات ہیں، نہیں ہیں، اور ہم اس ڈیفالٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں، اس کی ٹیم آئی ہوئی ہے، ہم ہر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے. کیا سمجھتے ہیں صورتحال میں؟ دیکھیں، دو باتیں نہیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جیسا آپ پوزیشن میں ہیں اس میں ڈیفالٹ کا خطرہ یقیناً ہوتا ہے، لیکن کم از کم 2023 میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اب ڈیفالٹ والا ملک باہر کی دنیا کو نہیں چاہیے. امریکہ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہے، وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے ان کے اپنے نقصانات ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. یہ تو ڈیفالٹ اس سطح میں تو نہیں ہو رہا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کے مفادات ہم سے وابستہ ہیں. مفادات ہیں. ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں؟ یہ ہم کو یہاں تک کون لے کے آیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہم کو لے کے آئے ہیں ہمارے سیاستدان اور باہر کی قوتیں. پاکستان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ضرورت شروع میں تھی ہی نہیں، اور آئی ایم ایف کے لیے پاکستان جیسا کنٹری جہاں دولت کے انبار میں نے کیا کہا ہے کہ آج بھی ہیں، تو ہمیں تو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن اب آپ کو جو ہے اس طریقے سے انہوں نے جکڑ لیا پوری دنیا نے. آئی ایم ایف کا مطلب ہوتا ہے امریکہ. امریکہ کا آشیرواد ہوگی، آئی ایم ایف سے اس طرح بات کرے گا. تو ابھی جو آئی ایم ایف اپنی کنڈیشن لگا رہا ہے، جو ابھی 3-4 دن میں آپ نے سنا ہوگا، اس سارے کا نچوڑ میں بتا دوں آپ کو کہ اس میں جو آپ کی انڈسٹری کچھ چل رہی ہیں اس کو بھی بند کرنا ہے. اگر 2 وقت روٹی کھاتا ہے، پہلے 3 وقت کھاتا تھا، اب 2 وقت کھا رہا ہے، تو اب وہ 1 وقت روٹی کر دے گا. کیونکہ جو کنڈیشن لگ رہی ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق 100% عام آدمی سے ہے. پیٹرول بڑھے گا، عام آدمی تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. آپ کو دیکھیں کہ سر آپ کو انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پیچھے 8 لوگ ہیں گھر کے اندر، یہ کہاں جائیں گے؟ تو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت آپ پاس اس پوزیشن میں آپ کو لے کے آ گئی ہے باہر کی دنیا. ہمارے سیاست دانوں کو ملا کے وہ جو گیم کھیلا گیا ہے اس کی روشنی میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی پوزیشن میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کو ان کی جتنی بھی وہ باتیں کریں گے آپ کو آپ کی باتیں ماننی ہیں. جب تک کہ آپ کو وہ یہ بیل آف نہیں دیں گے تو آپ کے دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں، ہمارے دوست ہیں جو دینے کو تیار ہیں، وہ دیتے رہے ہیں ہمیشہ، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. لیکن جب تک کہ آئی ایم ایف آپ کو کلیئر نہیں دے گا وہ تک وہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ انٹرنیشنل یہ ایک سیناریو ہے. سر، خاص طور پہ اس وقت بات کی گئی کہ فارما جو انڈسٹری ہے اس میں خام مال پہ پھر سے کہہ رہے ہیں جی ٹیکسز کا اضافہ ہوگا. پھر ایک بات آپ کی طرف سے ہوئی کہ ایل سیز نہیں کھولی جا رہی. آپ نے ٹیکسز لعنت بھیجیں. آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی، بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے. میں پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں، میں نے کہ بھائی ایل سی ان کے پاس ڈالر نہیں ہے. اگر آپ ایل سی نہیں کھولیں گے، دوا میری فیکٹری ہے، میری فارماسٹیکل کی دوا کیسے بناؤں گا؟ ایک ڈھکن نہیں ہوگا دوا نہیں بنے گی. آپ کا 50 انگریڈینٹس ہوتے ہیں ایک دوا کے اندر، اور ایک انگریڈینٹ بھی شارٹ ہوگا دوا نہیں بنے گی. اس وقت بہت ساری فیکٹریوں کی دوا بند ہو چکی ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ دوا مارکیٹ میں اب آپ کو ملے گی نہیں. سر، آج بیان آیا ہے آپ کی ایک میڈیسن جو ہے جو کہ آپریشن کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور جو چیزیں آپ کی جو حادثات ہو جاتے ہیں اس میں بھی وہ میڈیسن ضروری ہوتی ہے، وہ بھی ابھی بیچ میں شارٹ ہو گئی. سر، اس کی وجوہات میرے شارٹ ہو گئی. میرے پاس پھر جتنا ہاسپٹل آیا پھر بنا دیا، کسی کو 1 بوتل دے دی، آغا خان کو 5 بوتلیں دے دی. یعنی اس طریقے دیا جائے جہاں پر کہ ہزاروں لاکھوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اب میں دے رہا ہوں 2 4 5 کہ بھئی ہر آدمی کے کم از کم آپریشن ایمرجنسی کے تو ہو جائیں. میری دوا ہوتی ہے، میں واحد آدمی ہوں پاکستان میں جو دوا بناتا ہے انیستھیسیا پروڈکٹس. انیستھیسیا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ آپریشن ٹیبل میں جائیں گے تو آپ کو بے ہوش بھی کیا جائے گا، ہوش میں بھی لایا جائے گا. وہ دوا میں بناتا ہوں. تو اگر میرے پاس را مٹیریل نہیں ہے تو میں کیسے بناؤں گا؟ جب میں نہیں بناؤں گا تو پھر آپریشن ٹیبل میں کون کرے گا؟ سرجن آپریشن کرے گا لائف اس میں، یا بے ہوش کر کے کرے گا؟ سر، اتنی زیادہ بری صورتحال ہے تو آپ نے کیا گورنمنٹ سے بات کی؟ اتنا ہوا ہے. ابھی ہم نے پرسوں ہماری ایسوسیشن نے باقاعدہ یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ نے اگر 1 ہفتے کے اندر آپ نے اگر یہ مسائل حل نہیں کیے تو پھر ہم جو ہے ہڑتال کریں گے. آج بیان آیا ہوا ہے مسٹر ہیلتھ صاحب کا، عبدالقادر پٹیل کا، کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم فیکٹری بند نہیں کرنے دیں گے. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. حل نہیں نکال رہے.
وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے. میں ڈالر میں دیتا تھا 160 روپے پہ, آج وہی را مٹیریل میں خریدتا ہوں 280 پہ. تو پرائز انکریز کہاں سے آئے گا؟ کیا میں نے کوئی خیرات خانہ کھولا ہوا ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر سے لا کے دوں گا؟ دوائی بناؤں گا, لوگوں کو امپلائی بھی کروں گا, اور ہر مہینے گھر سے لا کے دوں گا جو کہ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہیں. ختم ہو گیا سب. یہ جب سے کووڈ آیا اس کے بعد سے لے کر اب ہمارے پاس کسی بات بھی نہیں تھا, تو جن کے پاس بالکل بھی نہیں تھا انہیں فیکٹری بند کر دی. میں تھوڑا سا مینیج کر رہا ہوں, پتہ نہیں کس دن بند کر دوں. لیکن منسٹر ہیلتھ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈی آر اے ایک قانون بنایا تھا ہم نے جب سیمو کو ڈیوالو کیا تھا, تو حسیب خان واز دی اونلی پرسن, اور زرداری صاحب بھی اس بات سن رہے ہوں گے, زرداری صاحب کے حکم کے اوپر میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی سینٹ میں, اور میرے ساتھ 7 سینیٹرز تھے. ہم نے ایک قانون بنایا تھا ڈی آر اے کا, اور ڈی آر اے قانون نہ تھا اس کا, میں چیئرمین تھا کمیٹی کا. وہ ہم نے سینٹ سے پاس کرا کے ہم نے وہاں بھیج دیا. راتوں رات جو تھا کیبنٹ سیکریٹری خاتون تھیں, انہوں نے اس کو راتوں رات تبدیل کر کے جو کلاسز تھیں 3-4 کو انہوں نے نکال کے وہ ڈال دیں, وہ پورا 100% بیوروکریسی پر چلا گیا وہ قانون. جبکہ وہ آٹونمس باڈی تھی, کیونکہ صوبوں کو ڈیوالو کر دیا تھا آپ نے ہیلتھ, تو صوبے ذمہ دار تھے تمام ہیلتھ کے. وہ خارج جو تھے وہاں سے ریگولیٹ کرتے تھے اسلام آباد سے, قانون تبدیل کر دیا. آج وہاں پر کوئی آدمی ٹکتا ہی نہیں ہے. اور آج کل سمجھیے ڈی آر اے قانون ہے کنٹرول کرنے کا اسلام آباد میں فیڈرل کا. اٹ از انفنکشنل, وہ کوئی کام نہیں کر رہے. سارے کام جو ہے ایڈورس ہو رہے ہیں, اگینسٹ دی ہیلتھ پالیسی ہو رہے ہیں, اگینسٹ دی ہیلتھ ہو رہے ہیں, چاہے وہ مینوفیکچرر ہو چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں. تو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ڈیریل ہونے سے پہلے امپورٹ جو مرضی آئے کر لو, کتے کا کھانا منگوانا وہ منگوا لو. لیکن دوا بنانے کے لیے ایل سی نہیں کھول سکتے ہم کہ ہماری دوا را مٹیریل آ جائے ہم دوا بنا کے دے دیں. یہ نہیں ہے. بڑی بڑی گاڑیاں منگوا لو, آپ نے صحیح کہا, ابھی کہا ہے آپ نے اسلام آباد میں تو بڑی بڑی گاڑی مرسیڈیز اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑی ہیں جس کا ایک ٹائر بھی 13 لاکھ روپے کا ہے. سوچئے گا, جس کا ایک ٹائر 13 لاکھ روپے کا ہے. اس کی لائف بھی 1 سال کی ہوتی. مگر گاڑی ان سارے پورے پاکستان کے اندر, پروونس کے اندر ہو یا آپ کا فیڈرل کے اندر ہو, کہ ان کے پاس گاڑی ٹویوٹا کروڑا سے اوپر ہونی نہیں چاہیے کسی کے پاس. اپنے گھر سے آئے جب تو سائیکل پہ آتے تھے نا. اب یہ مرسیڈیز کے اندر بیٹھ کے اپنا کیا ضرورت ہے اس کی؟ سر بڑی بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, اور یہی کچھ بات جو ہے وہ سید صاحب بھی ہمارے ساتھ دہرا رہے تھے, اور ان کا بھی یہی تھا کہ جب تک آپ نے اگر عوام کو سے سنسیئر نہیں ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے. سید صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سر آپ کو بھی تھوڑی دیر میں ہم لیتے ہیں, سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ چیز ابھی جو ہم سن رہے تھے کہ نئے لوگوں کو بھی آنا چاہیے, سیاستدان بنائے نہیں, سیاستدانوں کی جو نرسری ہے اس کو ہم نے ویران کر دیا. سر پھر اگر آپ کو دیکھیں یا آپ جیسے اور لوگوں کو دیکھیں, میں آپ ہی سے سوال پوچھتی ہوں, کیا آپ اس وقت یہ بیڑا اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں گے اور آپ جو ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ کیا آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے اس الیکشن میں 3 سیٹوں پہ اپنے نمائندے آزاد کھڑے کیے ہیں. خانقاہ بخاریہ کی طرف سے کہ ایک ڈاکٹر عاقف ہیں, اور ایک آئی آر کے گولڈ میڈلسٹ ہیں, اور دوسرے بھی جو ہے ماشاءاللہ گریجویشن ہے. اچھا رہا مسئلہ سیاست کا, تو سیاست اگر ریاست مدینہ والی ہوگی تو خدا کی قسم 6 مہینے میں تمام معاملات میرے مشورے سے اگر کریں گے, اگر سدھار پیدا نہ ہو جائے تو چوک پہ میری داڑھی کاٹ دیجئے گا. قرآن مجید میں 23 سال تک عمل کرتا رہا, پڑھا نہیں ہے, یہ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کی کتاب موجود ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام معاشی نظام بھی لکھا ہوا ہے, اور قوموں کی حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور کس کس قوم کو, اور اتفاق سے پاکستان میں ساری قومیں میں نے دیکھی, کیا لوط والے, کیا سمود والے, کیا ہود والے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ یہاں یہ عبدالحسیب صاحب کو میں جانتا ہوں, بھوپال کے ہیں ماشاءاللہ, ایمان والے بھی موجود ہیں. تو آپ انہی کو آگے کر دیجئے, خدا کی قسم میں گارنٹی دے رہا ہوں. او بھائی, ان کو چوری چکاری کرنی ہوتی تو یہ فیکٹری نہیں بناتے, ہماری طرح کوئی خانقاہ بنا لیتے. ارے اتنا مال آتا ہے خانقاہ میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے پاس 3 سال میں 14 کروڑ روپے ہے. ہم نے تو گلستان جوہر میں خانقاہ بنا دی ہیں,
اور میرا گھر ابھی بھی وہی ہے. اور میرے پاس سراج الحق صاحب بھی آئے تھے, میں نے ان کو کہا کہ آج سے میں اپنی خانقاہ پاکستان کو دیتا ہوں, اپنا گھر بھی پاکستان کو دیتا ہوں, کیونکہ میرا باپ الہ آباد سے چل کر آیا لاڑکانہ میں, پھر سازش کا شکار ہوا اور پھر کراچی میں آیا, اور کراچی میں آ کر کے وہ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر آنے والوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ سب ملیر میں چلے گئے, کوئی گلانڈی میں چلا گیا. ہمیں اپنے ثقافت پہ واپس آنا پڑے گا, نہیں تو خدا کی قسم اللہ کا جب حکم چلتا ہے تو پھر کچھ نہیں کرنا پڑے گا. مچھر نمرود کے اندر گھستا ہے اور مار دیتا ہے, اور پھر کسی پہ ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی. اور خدا کی قسم ایسا ہونے والا ہے, کیونکہ میں نے قرآن میں تمام قوموں کی باتیں پڑھی ہیں, اور 30ویں پارے میں جتنی باتیں ہیں اگر اس کو آپ سمجھ لیجئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے سیاستدان بھی صحیح ہو جائیں گے. میں نے تو محترمہ یہ دیکھا ہے کہ ہر آدمی جھنڈے والی گاڑی کے چکر میں ہے. میرے پاس تو جو بھی لوگ آئے ان کا صرف ایک ہی نقطہ نگاہ تھا کہ کسی طریقے سے وزیر بن جائے, کسی طریقے سے ایم این اے بن جائے. ہم نے کہا ان کو اس بات کی اتنی تڑپ کیوں ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. حالانکہ میں ان کو کہہ رہا تھا آپ خانقاہ کھول لیجئے رؤوف صدیقی صاحب ہیں, تو اس سے زیادہ ہے, آپ بلا وجہ یہ سب کام کر رہے ہیں. اچھا سر, میں آپ کی بات کو اگر کنکلوڈ کروں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کے جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑے بھی ہوں گے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پوزیشن پہ آپ چیزوں کو لانا چاہ رہے ہیں تو پاکستان بھی بہتر ہو سکتا ہے اور کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے. جی ہاں, میرا گھر بھی صحیح ہو گیا ہے, اس فارمولے پہ میری خانقاہ بھی صحیح ہو گئی, تو میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ملک بھی صحیح ہو جائے گا. کیونکہ جب سربراہ اچھا ہو, اگر قوم پیچھے خراب بھی ہو, تو موسیٰ علیہ السلام کو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا. سید شرف الدین علی بخاری صاحب المعروف اباجی سرکار, سیاسی اور سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ تلخ باتیں اور کچھ نہایت حقیقتیں, اور ایسی ہی حقیقتیں حسیب خان صاحب سے بھی ہم سن رہے ہیں. اور حسیب خان صاحب سے ایک دفعہ جب پہلے بات ہوئی تھی تو یہ بات سر آپ نے کہی تھی کہ اگر اکانومی کو بہتر بنانا ہے, جیسے یہ کہتے ہیں کچھ فارمولاز ہوتے ہیں, ہم بھی چلا رہے ہیں, ہم اپنی انڈسٹری چلا رہے ہیں, ہم ایک انڈسٹری کو فیملی کی طرح چلا رہے ہیں, اسی طرح سے ان فارمولاز پہ عمل کر کے پاکستان کو کیوں نہیں بہتر بنایا جا سکتا. سر پھر آپ جیسے لوگوں سے مشورہ کیوں نہیں لیتی گورنمنٹ؟ میں نے کہا نا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ خراب ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے میرے پاس. مجھے 60 سال ہو گئے ہیں معیشت کھیلتے ہوئے, اور فیڈریشن اور تمام چیمبرز اور یہ سب ٹریڈ باڈیز سب یہ 60 سال ہو گئے نا. تو پاکستان میں تو ابھی بھی آج بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ آج بھی لوگ اگر انسان بن جائیں, انسان ہیں, سیاست کا انسان کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے ابھی آپ بات کر رہی ہیں اس پہ الیکشن کے اوپر. ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پر روز سچویشن چینج ہو رہی ہے. اب وہ 90 دن پہ آ جائیں گے, کل کیا ہوگا آپ کو نہیں معلوم, پرسوں کیا ہوگا یہ بھی نہیں معلوم, کہ پھر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. یہاں روز نئے نئے بیانی آ رہے ہیں, نئے نئے لوگ آ رہے ہیں. معیشت کی طرف کوئی توجہ نہیں. آئی ایم ایف اور سیاست اور الیکشن, کبھی ان کو توفیق ہوئی ہے 50 سال 60 سال 70 سال میں کہ ہم جیسے پاگلوں کو بلا کے اپنا بنائے مشیر؟ کیا ان کے یہاں کوئی بھی ایک آدمی بھی ہے پاکستان میں؟ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو اکنامسٹ ہیں وہ ورلڈ کے ریناؤنڈ اکنامسٹ ہیں, ریناؤنڈ, ان سے لوگ سیکھتے ہیں. لیکن کبھی آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کے ای سی سی کے ممبر اگر ہیں تو اس میں کوئی اکنامسٹ بلایا ہے؟ یا کیا ان کے جو پالیسیز ہوتی ہیں, منسٹری آف اکنامک بیٹھتی ہے, ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بلایا کسی اکنامسٹ کو؟ نام بتا دیں سر. اچھا چلیں مجھے آپ بتائیں, کسی سیاسی رہنما نے یا کسی ادارے نے کیا کبھی آپ لوگوں کی ایک جو تنظیم بنی ہوئی ہوتی ہے نہیں, میں بہت آسان کر دیتا ہوں. جب عمران خان تشریف لائے, انہوں نے قسم کھائی اگست میں, تو انہوں نے ایک وہ نکالا آرڈیننس اکتوبر میں. اس میں انہوں نے, یعنی میں بہت خوش ہوا کہ کوئی پورا پاکستان میں کوئی تو آیا جس نے ہم جیسے انڈسٹری والوں کو اور فیڈریشن والوں کو انہوں نے کوئی ہم کو اوقات ہم کو اپنے اس میں لے لیا. انہوں نے کمیٹی بنائی تھی کونسلز آف بزنس لیڈر.
जिस दिन उन्होंने कसम खाई थी प्राइम मिनिस्टर की, 2 महीने के बाद ही उन्होंने बनाई काउंसिल, और ब्यूरोक्रेसी ने उनके जाने वक्त तक एक मीटिंग भी कॉल नहीं की, जबकि मैंने उनको रिमाइंडर भेजे एज ए सेनेटर कि भाई आपने कमेटी बनाई थी जिसको इमरान खान चेयर करते थे, उस कमेटी की मीटिंग उनके जाने वक्त तक नहीं हुई एक भी, जिसमें आपके ओवरसीज चैम्बर वाले भी थे, फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी था, मैं क्योंकि इकोनॉमिस्ट नहीं था, लेकिन ये कि मेरा एक तजुर्बा था इंडस्ट्री का, सेनेट में कोई था नहीं मेरे अलावा इंडस्ट्री का, सब मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखते थे, तो मेरे एक ख़ास अहमियत थी इकोनॉमिक्स की, तो इमरान खान ने मुझे उस पोजीशन में मुझे भी लिया था। 22 लोग लिए थे, अच्छे लोग लिए थे, मैं बहुत खुश था। तो उस कमेटी बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि उसकी मीटिंग कभी नहीं हुई। तो ये लोग ना बुलाते हैं और कमेटी बनाते हैं तो उसकी मीटिंग नहीं होती। हाँ, कभी कभार अखबार में शराब देने के लिए 2-4 उनके जो चहीते होते हैं इंडस्ट्री के, जिनको अली बत्ती भी नहीं आती है, उनको बुला लेते हैं, एक मीटिंग हो जाती है, अखबार में फोटो छप जाता है। लेकिन एक ऑर्गेनाइज करके फेडरेशन को, चैम्बर्स को, जो कंट्रोल करते हैं पूरे पाकिस्तान की, जो कंट्रोल करते हैं, जो पैसे खर्च बनाते हैं, जो मुलाजिम देते हैं 80% पॉपुलेशन को मुलाजिम रखते हैं, तनख्वाहें देते हैं, उनकी हर चीज़ ख्याल रखते हैं, उनको नहीं बुलाते कभी भी अपनी मीटिंग्स में। आज तक नहीं बुलाते, ना इन्होंने बुलाया, ना इनसे पहले वालों ने बुलाया, ना उनसे पहले वालों ने, ना उनसे पहले वालों ने। ये क्योंकि इतने काबिल हैं। अच्छा, ये बात मैं नाजरीन को बताती चलूं कि ये बात निहायत इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त हसीब खान साहब कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े माहिर माइशियात की बात सुनी और हमने बड़े चैंपियन देखे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता हसीब साहब उनकी क्या बैकग्राउंड क्या है, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने की बात करते हैं, जो डॉलर उन्होंने कहा है आपके हर काम में, हर इकोनॉमिस्ट ये कहता है आपसे कि आप अपनी अय्याशियां बंद कर दें। आपके पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो फिर आपको इंपोर्ट करने के ऊपर आपको कदगन लगानी चाहिए। आपकी जितनी आप अपने डॉलर अगर आपके पास होते, जो आपने 5-10 साल में जब तक आपने ज़ाया किया है पैसा, मैंने कहा ना कुत्ते का खाना भी आता है, इंपोर्ट होता है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपने बैंड क्यों लगाया, क्या कहे 1500 सीसी तक गाड़ी ऊपर किसी की नहीं आई। अगर हसीब खान का पैसे हैं तो हाँ, मैं भी नहीं इंपोर्ट कर सकता मोर देन 1500 सीसी। आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बोले मालूम हुआ कि एक हंगामा, उसके एक आदमी जा रहा है, एक मिस्टर जा रहा है, उसके पीछे साले पर 10 गाड़ियाँ साली जा रही हैं। कैसे जा रही है गाड़ी, एक मिस्टर के पीछे 10 गाड़ियाँ। अय्याशी की इंतहा है। इंपोर्ट वो चीज़ की जा रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन आपने ब्लॉक कर दी है। और जो आपने एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए आप बरात नहीं दे रहे हैं, आप डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ना आप पॉलिसी बना रहे हैं, ना किसी इकोनॉमिक से बुला के बता रहे हैं भाई हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हम क्या करें। अच्छा, एक्सपोर्ट कोई मिस्टर साहब बढ़ाएंगे या मैं बढ़ाऊंगा एक्सपोर्ट? मुझे पता है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती है, मुझे पता है कि एक्सपोर्ट वहाँ के उसके रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेशनल क्या रिक्वायर्ड है, मुझे पता है ना। या जो वहाँ बैठ गए मिनिस्टर साहब आ गए, गांव से आके बैठ गए बन के मिनिस्टर, और वो फैसला करेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। हम भी तो कितने बेवकूफ़ हैं ना। अभी हमारे मेहमान जो फरमा रहे थे, तो मैं तो उनकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये हमको जो थोड़ा सा अपना क़िबला ठीक करना चाहिए। मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, कसम खाता हूँ मैं अल्लाह ताला की कि हमसे नाराज़ हैं बस। अभी तक उन्होंने उसका अपना कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, अभी तक उसका उन्होंने इजहार नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना फैसला कर दिया है कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये इसी काबिल हैं, ये खुद ही मर जाएंगे अपने आप। तो जो करेंगे हम वो होगा। अल्लाह मियां इज नॉट कंसर्न विद पाकिस्तान। सर, पाकिस्तानी अवाम का कसूर है, सियासतदानों का कसूर है? दोनों का कसूर है। सबसे ज़्यादा कसूर तो अवाम का है। अवाम का है। अवाम कैसे खामोश रहती है अगर पेट खाली है? मुझे आप 3 दिन भूखा मार दीजिए, आप मेरे घर में बच्चे भी भूखे हैं, मैं क्या करूँगा? सबसे पहले आके लूटूंगा आपके साथ सेंटर पे आके। क्या मुझे अपने बच्चों को रोटी देनी है, अपने माँ बाप को दवा देनी है मैंने? तो ये क्या कर रहे हैं, ये अवाम क्या कर रही है? ये 50 साल से क्या क्या हो रहा है? इलेक्शन नहीं हो रहे हैं ना? कौन लोग आ रहे हैं? क्या नापैद हो गए? पाकिस्तान के अंदर तो यार टैलेंट की कमी है। मेरा यूथ किधर है? मेरी ख्वातीन किधर हैं? इंटरप्रेन्योर हैं, इनका नाम है दुनिया में। मैं वुमेन इंटरप्रेन्योर का मैं पैटर्न हूँ। बहुत सी इंटरप्रेन्योर है पाकिस्तान में वुमेन। मैंने उनके काम देखे हैं, मैंने काम देखे हैं। जब वो दुबई जाती हैं या इंडिया जाती हैं या कहीं पे जाती हैं, अपनी करती हैं एग्जीबिशन, तो पहले इनका माल बिकता है, बाद में बिकता है इंडिया का। इंडिया के अंदर इंडिया का माल बाद में बिकता है, पहले हमारी ख्वातीन का बिकता है।
کوئی ان کو ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے خواتین کو. یوتھ کے پاس کوئی پتہ نہیں رہا ہے کہ بھائی یوتھ کیا کرے پاکستان کے اندر. یوتھ بہت انٹیلیجنٹ ہے کہ دنیا کی کسی رضا آف دی ورلڈ 62% ہے یوتھ. تو یہ یوتھ اور یہ خواتین کہاں ہیں؟ یوتھ میں سے الیکشن میں کیوں نہیں آتا کوئی آدمی؟ بھائی 60%، 40%، 42% میں فیصلے ہوتے ہیں نا. ووٹر تو زیادہ آتا نہیں ہے، 40% زیادہ ووٹ آئے ہی نہیں. تو ادھر 60% یوتھ ہی ہے خالی. عورتیں ملا لیں تو یہ سب مل گئے تو پھر تو بھی یہ کہاں ہیں؟ تو عوام بھی ذمہ دار ہے. سر آپ نے ایک بات ابھی کچھ دیر پہلے کہی کہ یہ 2023 میں آپ نہیں دیکھتے، تو کب دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو خطرہ ہے؟ بالکل ہے، ڈیفینیٹلی. اگر یہی حال رہے تو آپ کو 2024 کے بگننگ میں آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. اگر آپ ایل سی نہیں کھول سکتے پیٹرول امپورٹ کرنے کے لیے، تو یہ انڈیکیشن ہے. ایل سی نہیں کھولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کنگلے ہو گئے، فیل اسٹیٹ ہو گئے. لیکن ابھی سنبھال رہے ہیں. اس نے تیل دے دیا، اس نے وہ دے دیا، وہاں سے یہ معاہدہ ہو گیا، اس نے کہہ دیا نہیں یہ تین کو ایل سی دے دو، وہاں سے امریکہ نے مہربانی کر دی خیرات دے دی. تو پاکستان کو خیرات ملک بنا دیا ہے ان لوگوں نے. جبکہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ پاکستان آج بھی دنیا میں مالدار ترین ملک ہے. زمین کھود کر تو دیکھو ذرا کیا کیا نہیں ہے اس کے اندر. تو سر یہ زمین نہ کھودنے پہ بھی کوئی ہمیں سیاست پابندی ہے. ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. ہماری پابندی ہے. باہر کی دنیا نہیں چاہتی کہ ہم اپنا دولت نکالیں. اس کے اندر ہمارے پاکستانی بڑے بھائی یہ بھی شامل ہیں. یہ جا کے مل جاتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے پاکستانی جا کے امریکہ میں جا کے کیا بات کیا کے آتے ہیں اور کیا رات بتا کے آتے ہیں وہ کسی اور ملک سے. اگر میں کسی اور ملک سے کوئی چیز ہم کو دے دے، وہ چھپا کے دے دے، تو جا کے ہمارے یہاں کے لوگ جا کے وہاں جا کے کہہ کے آتے ہیں امریکہ میں اس نے یہ کیا ہے، یہ کر دیا، یہ دے دیے پاکستان کے پیسے. تو کون ہے؟ ختم پہ آ گئے. سر کوئی پازیٹیو پیغام آپ دینا چاہیں پروگرام کا آخری مراحل پہ؟ پیغام تو میرا یہی ہے کہ میں نے پہلے بتا دیا، پازیٹیو پیغام ہے کہ پاکستان کا آج بھی کچھ نہیں بگڑا. یہ جو آپ کے جو ڈالر اور آئی ایم ایف والا نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان دنیا کا سب زرخیز ملک ہے نا. پاکستان از اے ایگریکلچرل لینڈ. میں تو کلیم کر رہا ہوں نا، آپ کے توسط سے پوری دنیا کو کلیم کر رہا ہوں نا. بتاؤ نا کس کنٹری کے اندر ہے پاکستان زیادہ زرخیز زمین. لیکن آپ کے یہاں اینٹ تک تو ابھی آپ نے کی نہیں ہے کہ بھئی آپ ریسرچ ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ایگریکلچر سے آپ اپنا اگر 1 ٹن لیتے ہیں آپ 1 ایکڑ سے، آج بھی وہی لے رہے ہیں. اور انڈیا جو آپ کا ہے وہ اپنا 1 ایکڑ سے 8 ٹن لینے لگا، وہ اس نے 8 ٹائم کر لیا ریسرچ کرتے. ہم ریسرچ کر ہی نہیں رہے، زمین سے وہی لیے چلے آ رہے. کاٹن ہماری تھی، کاٹن بند کر دیا آپ نے. بہاولپور میں، صادق آباد میں کاٹن ہی کاٹن تھی، آپ نے بند کر کے گنے لگا دیے. کاٹن اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یہ پورا علاقہ صادق آباد سے لے کے رحیم یار خان صادق آباد اب وہاں گنا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا. تو اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں. پاکستان آج بھی مالدار ترین ملک ہے. یہ دولت باہر نکل آئے گی. پاکستان آئی ایم ایف کو قرض دے گا، یہ میرا ایمان ہے. بس سوال اتنا ہے کہ جو سیاستدان ہوں وہ، عوام ہوں وہ، میں ہوں، انڈسٹری ہو، ہم بھی چور ہیں. انڈسٹری والے بھی چوری کرتے ہیں، نہیں دیتے. پھر گورنمنٹ جو ہے کسی سے ٹیکس لیتی، کسی نہیں لیتی. ارے گورنمنٹ ٹیکس لگا دے سب پہ. میں آج کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ تمام جتنی بھی انکم ہے اس پہ ایک ریٹ فکس کر کے انکم ٹیکس لگا دے. کوئی بھی ہو، چاہے وہ زمیندار ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے پان والا ہو. ایک خاص آمدنی کے اوپر اگر اس کی انکم ہے تو وہ ٹیکس دے گا. کیا 500 روپے دے، 100% لے کے آئیے سب کو انکم ٹیکس کے اوپر. سر بہت شکریہ آپ کا. بہت امپورٹنٹ باتیں کی اور یقیناً یہ باتیں سننے والی ہیں. اس کو بار بار سنیے گا اور یقیناً ایک نوید تھی، ایک پازیٹیو پیغام تھا. سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.